بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج میرا مختصر سی گفتگو ہوگی پرورش نبی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل آپ کے والد عبداللہ محترم جو تھے وہ انتقال کر گئے تھے اور آپ در یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت پرورش کا جو وہاں پہ جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو پیدائش کے فوری بعد قریبی جو دیہات ہوتے تھے وہاں پہ پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور وہاں کی دائیں جو تھی وہی ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ بچے تنو مند، صحت مند، اور پھر وہ اپنی جو زبان ہے عربی، خالص عربی، وہ سیکھتے تھے، جو وہ بلیغ زبان تھی، کیونکہ مکہ شہری علاقہ تھا اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا عرب وہاں پر عبادت کے لیے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے، تو اس میں مختلف زبانوں کے لوگ ہوتے تھے، مطلب عربی ہی تھے لیکن عرب کے زبان میں ڈائلیکٹکس جو تھے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے پنجابی میں بہت سارے لہجے ہیں پنجابی بولنے کے، کوئی گجراتی ہے، کوئی پٹھوہاڑی ہے، اس طرح مختلف ہیں، کوئی جو سرائکی پنجابی ہے، تو اس طرح عرب میں بھی یہی تھا۔ تو وہ خالص عربی زبان کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے، وہاں پہ زبان میں کسی اور لفظ کی ملاوٹ وہاں پہ نہیں تھی۔ تو ایک صحت کا تھا کہ وہاں پہ آب و ہوا صاف ہے تو بچے جو تھے وہ صحت مند۔ اب ہوا یہ کہ وہاں جب بہت ساری دائیاں جو تھی وہ بچے لینے کے لیے خواتین جو تھی وہاں پر مکہ تشریف لائیں، تو انہی خواتین میں بی بی حلیمہ سعدیہ بھی صاحب تھی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے گاؤں وہ جو وہاں سے جب چلی تھی مختلف سارے قافلے کے ساتھ، تو آپ کی اونٹنی اور خچر جو تھے بڑے کمزور تھے، وہ قافلے کے پیچھے رہ جاتے، تو وہ بار بار ان کو رکنا پڑتا تھا۔ وہ حلیمہ سعدیہ کو آواز دیا کرتی تھی کہ تمہارے لیے ہمیں بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، ذرا جلدی چلیں۔ تاہم بہرحال جب وہ پہنچے تو مکہ میں داخل ہوئے تو سب خواتین جو تھیں جو بچے لینے آئی تھیں، تو ان کو ان کی حسب منشا خواہش کے مطابق بچے مل گئے۔ حلیمہ سعدیہ جب تلاش کر رہی تھی تو انہیں کوئی بچہ نہ مل رہا، تو کسی نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے۔ تو وہ یہ ظاہر ہے وہاں کی خواتین یہ سوچتی ہوں گی کہ یتیم بچے کو لینے سے اس کے والدین ہماری کیا خدمت کریں گے، جب ہم ان کے بچے کو پال پوس کے ان کو واپس لٹائیں گے۔ تو وہ ظاہر ہے یتیم ہے، تو یتیم بچے کی تو اتنی زیادہ کوئی ہمیں ہماری خواہشات کے مطابق ہماری جو ہے وہ دل جوئی نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے جو باپ جب ہوتے ہیں، تو عام بات ہے سوچنے کی، جب باپ ہوتے ہیں تو وہ بہت چاؤ کرتے ہیں، لیکن ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ حلیمہ مطلب ہچکچا رہی تھی اس بچے کو لینے سے، سب ہی ہچکچا رہے ہوں گے وہاں پر۔ اب وہ جب جانے کا وقت آیا ان کے واپس جانے کا، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بچے کو لے لیتی ہوں، چاہے یتیم ہے، میں خالی واپس نہیں جانا چاہتی۔
بہرحال وہ باہمی مشورے سے وہ بی بی آمنہ والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو انہوں نے اس بچے کو دودھ پلانے اور پرورش کی ذمہ داری کے لیے اپنا رضامندی ظاہر کی، تو بی بی آمنہ نے اپنا بچہ جو دورے یتیم تھے، بہت خوبصورت تھے، ان کی گود میں دے دیا۔ جس وقت وہ حلیمہ سعدیہ وہاں پہ تشریف رہی تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سو رہے تھے، تو حلیمہ سعدیہ نے جب ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا اور وہ مسکرا دیے۔ یہ بچپن کی بات جیسے وہ سنائی جاتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو گود میں لیا اور لے کر اپنے قافلے میں آ ملی جو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ باقی جو بات ہے وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں سناؤں گا، کیونکہ لمبی ہو جائے تو آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ اس کو پہلے سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اسی پرورش کے حوالے سے ایک اور ولاگ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔